الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگان دین، 2 ہفتوں سے مسلسل ایک موضوع پر بات چل رہی ہے۔ ان آیات اور احادیث کا خلاصہ بس یہی ہے کہ ہمارے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے حلال کمائی کی فکر پیدا ہو جائے اور حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پوری تحقیق کرنے والے بن جائیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، نیت کی درستگی کے ساتھ بالکل کرنا چاہیے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اور اگر وہ ہمارے لیے ناجائز ہے تو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے بظاہر اس میں کتنا ہی نفع کیوں نہ دکھ رہا ہو۔ کیونکہ ایک ناجائز لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، فرائض کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے اور کوتاہیاں آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں۔ جیسے بگڑا ہوا لقمہ پیٹ کے اندر گیا، وہ اپنا برا اثر ضرور دکھاتا ہے، تو بظاہر شاندار لقمہ ہے لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں اگر حرام ہے تو وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایسے سودی ادارے قائم ہو چکے ہیں یہودیوں کی طرف سے، جن کا واحد مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں سود کی وبا کو عام کر دیا جائے، کیونکہ جانتے ہیں مسلمان کے سود لینا اور دینا یہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ اگر مسلمان اس برے راستے پر آ گئے تو پھر ان کو اللہ سے ناراض کر کے ان کو کسی برے راستے پر لے جانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے انہوں نے ورلڈ بینک، IMF اور دیگر سودی ادارے قائم کیے تاکہ ہر مسلمان سود کے اندر مبتلا ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ بظاہر شاندار اسکیمیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وقتی نفع کی لالچ ہم کو دکھائی جا رہی ہے، بعد میں چل کر جو ان اداروں کے چکر میں پھنس جاتا ہے وہ نہ اپنے بال بچوں کا رہتا ہے، نہ اپنی بیوی کا رہتا ہے، اور ہارٹ بھی ٹینشن کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ خیر، یہ تو ایک ایسے نقصان ہے جو ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن سب سے بڑا خطرناک اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے آخرت کی زندگی کو تباہی پر لگا دیا۔ اس کی مثال دی تھی اور اس مثال کا آدھا تذکرہ بھی ہو گیا تھا کہ ایک بانجا ہے جو غدار بھی ہے، عیار بھی ہے، مکار بھی ہے، اور اس کے 7 ماموں ہیں۔ وہ 7 ماموں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، زمیندار ہیں۔ تو اس بانجے نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، لیکن میرے ماموں کے پاس جتنا مال ہے وہ میرے پاس کیسے آ جائے تاکہ میں اور زیادہ عیش اور راحت کے اسباب جمع کر لوں۔ تو اس کے لیے اس نے اپنے 7 ماموں کی دعوت کی، اور دعوت کرنے میں 20 طرح کی چیزیں بنائی۔ جب ماموں کھا پی کر فارغ ہو گئے تو یہ سوچنے لگے کہ بانجے کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے، وہ اتنی راحت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کھانے کے بعد وہ بانجا اپنے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ ماموں کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ ماموں نے کہا اس میں کیا خاصیت ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے سے ہی خادم کو بتا دیا تھا کہ اس کی خوراک کے اندر سونے کے سکے ملا دینا ہے۔ جب یہ کھا کر فارغ ہو گیا اور ماموں کو لے کر گیا تو آہستہ آہستہ اس کی کمر پر چھڑی مار رہا ہے اور گھوڑا پاخانہ کر رہا ہے، اور اس میں سونے کے سکے بھی نکل رہے ہیں، اور خادم کو حکم دیا کہ اس کو صاف کر کے میرے سامنے لاؤ، اور اپنے ماموں کو بتایا کہ اس گھوڑے کی خاصیت یہ ہے
کہ ایک دن کے اندر یہ جو پاخانہ کرتا ہے اس میں سونے کے سکے اتنے نکلتے ہیں کہ پورے سال کا گزارا ہو جاتا ہے، یہ میرے لیے ورلڈ بینک ہے۔ تو ماموں اس کے دھوکے کے اندر آ گئے اور کہا کہ بانجے یہ گھوڑا ہم کو دے دیا جائے۔ تو بانجے نے کہا یہ تو میرے لیے راحت کا سامان ہے، ورلڈ بینک ہے، ویزا کارڈ ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ماموں نے کہا تو ہمارے بہن کا بیٹا ہے، بہن کا تجھے خیال رکھنا چاہیے۔ تو بانجے نے کہا ٹھیک ہے، 1 کروڑ روپے میں آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو ماموں سب متفق ہو کر کے تیار ہو گئے، پیسے جمع کیے اور وہ گھوڑا لے کر چلے گئے۔ اب وہ اپنی بیوی کو آ کر کے کہہ رہا ہے دیکھ 50,000 میں خریدا تھا اور 1 کروڑ میں گیا، اور ماموں کا اتنا پیسہ اپنے پاس آ گیا۔ اب وہ ایک بڑے ماموں پہلے اپنے گھر رکھ رہے ہیں اور چھڑیاں مار رہے ہیں، 2-3 سکے نکلے، پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن دوسرے کے گھر، تیسرے دن تیسرے کے گھر، 7ویں کی باری آئی تو گھوڑے کو اتنا مارا کہ مر گیا اور ایک بھی سکہ نہیں نکلا۔ اب بانجے کو معلوم تھا کہ 7 دن تک کوئی ٹینشن نہیں گیا، 8ویں دن پھر یہ گینگ پوری ہمارے گھر پر دعویٰ بولنے والی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، مارکیٹ جانے کے بعد 2 سیم خرگوش خریدے، ایک ہی کلر کے اور ایک ہی جیسے۔ ایک خرگوش کو گھر میں رکھا اور بیوی کو کہا کہ ماموں آئیں گے، دعوت کھلانا ہے اور یہ چیزیں بنانی ہے، اور یہ پہلے ہی گھر سے نکل گیا تاکہ راستے میں ماموں کا استقبال کرے۔ وہ تو غصے کی حالت میں آ ہی رہے تھے۔ تو جیسے ہی بانجے کا سامنا ہوا تو انہوں نے ایران توران کی سنانی شروع کی۔ تو بانجے نے کہا ماموں ساری بات پر چرچا ہوگی، آپ ٹھنڈے ہو جائیے، آج بتائیے آج دعوت میں آپ کیا لیں گے؟ آپ جو بتائیں گے، یہ میرا موبائل فون ہے خرگوش، میں اس کو بتاؤں گا۔ دیکھیے دونوں کان ہلا رہا ہے کہ مالک کیا میسج دے رہا ہے، فوراً جا کر گھر میں بتائے۔ بانجے نے کہا اب یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے یہ سب کھائیں گے۔ اس نے خرگوش کو بتایا۔ اب خرگوش بجائے اس کے کہ مالک کے گھر جائے، وہ اپنے گھر چلا گیا، یعنی جنگل میں چلا گیا۔ اب یہ 7 ماموں اور ایک بانجا جب گھر پہنچ رہے ہیں تو سارے ماموں پریشان ہیں، دیکھا کہ وہی چیزیں جو بانجے نے ہمیں بتائی تھی وہی چیزیں دسترخوان پر ہیں اور کونے میں وہی خرگوش بندھا ہوا ہے، یہ کیسا آج کے زمانے کا موبائل فون ہے؟ تو اب جو گھوڑے کا دھوکا تھا وہ بھول گئے، اور دوسری شاندار اسکیم مارکیٹ کے اندر آ گئی تو اس کی لالچ کے اندر آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد بانجے سے کہا ارے ہم تو زمیندار ہیں، ہمارا گھر کھیتوں سے بہت دور ہے، ہمیں بار بار گھر میں میسج دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو ہمارے کام کی چیز ہے، یہ خرگوش ہمیں دے دیا جائے۔ تو اس نے کہا ماموں کیسی بات کر رہے، میں انٹرنیشنل آدمی ہوں، میرے بھی تو بڑے پیمانے پر کاروبار ہیں، مجھے تو بھی میسج بھیجنے پڑتے ہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن بڑی منت سماجت کے بعد پھر بانجے کو راضی کیا، اس کو تو راضی ہونا ہی تھا، لیکن ایک بڑی قیمت لگانے کے بعد وہ خرگوش کو لے گئے۔ بیوی سے کہا 50 روپے میں خریدا تھا، آج 1 لاکھ روپے میں خرگوش گیا۔ اب وہ گھر پر لے کر گئے تو سیدھے کھیت میں گئے۔ کھیت میں جانے کے بعد سارے کام کرنے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اور ایک عجوبہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دعوت کرنے کا ارادہ ہے، آج کرے یا کل کرے؟ کام کرنے والوں نے کہا اس میں تو نقد معاملہ ہی ہونا چاہیے، کل کس نے دیکھا ہے، آج ہی دعوت کا کیا کیا کھائیں گے؟ تو آج تو مالک اوپر سے پوچھ رہے ہیں تو بتا دینا چاہیے، زندگی میں جو چیزیں چکھی نہیں ہیں آج وہی بنائی جائے۔ وہی اپنی پسند کے مطابق چیزیں بتائی۔ اب ماموں اپنے خرگوش کو بتا رہے ہیں کہ گھر میں جا کے میسج دو۔ اب وہ جیسے ہی خرگوش کو چھوڑا، بجائے اس کے کہ ماموں کے گھر جائے، وہ سیدھا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ پورا قافلہ شام کے وقت گھر پہنچا، دیکھے کہ آج تو ابھی کھانے کا انتظام ہو گیا ہوگا، لیکن دیکھا کہ ماموں کی ساری بیویاں سو رہی ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت غصے ہو گئے، خرگوش نے اگر تم کو بتایا نہیں تھا کیا؟ ابھی خرگوش بھی بتا سکتا ہے کیا؟ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے بانجے کے وہاں تو اس نے صحیح رپورٹ پہنچائی تھی، میرے گھر کیوں صحیح رپورٹ نہیں پہنچائی؟ بڑی بے عزتی ہوئی اور سارے تیش کے اندر آ گئے۔ اور ممانیوں نے کہا کہ تم پھر بانجے کے چکر میں آ گئے، کہا کہ اب کی بار تو اس کی خبر لینا ہے، ساتو چلے۔ اب بانجے نے پہلے سے بیوی کو بتایا کہ میں جو حرکت کروں گا
وہ صرف مصنوعی حرکت ہوگی. اپنے گھر میں 3-4 مرغیاں تھی, ان کو ذبح کیا, ان کا خون جمع کیا, اور بڑے جانور کی اوجڑی تھی اس کے اندر وہ خون جمع کر دیا اور بیوی کے گردن کے اندر اس کو باندھ دیا, اور کہا کہ جب میرے ماموں آئے تو ان کے ساتھ یہ کہنا کہ صرف میرا ہی گھر ملا ہے, ہر بار کھانے کے لیے آ جاتے ہیں, تو ان کی گستاخی کرنا, پھر میں تیرے ساتھ بدتمیزی کروں گا. جب یہ ماموں سارے کے سارے گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ میں اکیلی تمہارے لیے کتنا کھانا پکاؤں, میں کوئی انسان ہو جانور نہیں ہو, تھک گئی ہوں کھانا پکا پکا کر کے. تو ماموں بھانجے سے کہنے لگے تیری بیوی ہمارے ساتھ کیا گستاخی کر رہی ہے؟ تو بھانجے نے کہا ایسی بات ہے, ابھی اس کی خبر لے رہا. یوں کہہ کر کے ایک چھری گردن کے اوپر ماری اور سارا خون اس کے کپڑوں پر گرا اور بیوی کہنے کے مطابق سو گئی زمین پر. یہ ماموں پریشان ہو گئے اور بھانجے کو کہا ارے ہماری محبت میں آ کر یہ تو نے کیا کانڈ کیا ہے, یہ تو تیری زندگی ہے, تیری رفیق حیات ہے, ہماری معمولی بات میں اگر تو نے اتنا بڑا حادثہ. تو اس نے کہا کہ ماموں فکر کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس جو چھری ہے یہ ایسی چھری ہے کہ ایک بار گردن پر چلائی تو موت, اور دوسری بار چلائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے. دیکھیں میں پھر دوبارہ بیوی کی گردن پر چلاتا ہوں اور وہ بیوی زندہ ہوگی. اب یہ لالچ میں آ کر کے دونوں دھوکے بھول گئے. کہا بھانجے تمہاری ممانیوں نے کتنا پریشان کر رکھا ہے, یہ چھری ہم کو دے دو تو ہمارا بھی روب باقی رہے گھر میں. گھر میں داخل ہوتے ہی جھگڑا شروع, کم سے کم روب تو باقی رہے گا. تو بھانجے نے کہا ماموں تمہارا روب باقی رکھنے کے لیے میں اپنا روب بھی ختم کروں, مجھے تو یہی پریشانی ہے. پھر منت سماجت کے بعد 2 روپے کی چھری 10,000 میں دے دی اور بیوی سے کہا اب کی بار تو بہت خطرناک حادثہ ہونے والا ہے. اب ماموں اپنے گھر گئے, دیکھا تو پہلے ہی ممانی تیش میں ہے, پھر بھانجے کے چکر کے اندر آ گئے. اب جب ممانی نے بولنا شروع کیا تو ماموں نے وہ کام کر دیا. تو دوسرے ماموں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ کہا 2 بار زندہ کر دیں گے, لیکن اب چھری چلا رہے تو زندہ نہیں ہو رہی. دوسرے ماموں نے کہا لاؤ میں تجربہ کرتا ہوں. اب ساتوں نے تجربہ کیا, ساتوں کی بیویاں ہاتھ سے گئی. اب تو کلہاڑے اور فاوڑے وغیرہ لے کر کے اب بھانجے کا معاملہ ختم ہی کر دینا. دیکھیے جب بینک سے لوگ لون لیتے ہیں, پھر اچانک اعلان ہوتا ہے بینک خسارے میں چلا گیا, بینک افلاس کا شکار ہو گیا, بینک اٹھ گیا. اب کی بار بھانجے نے اپنی بیوی سے کہا جب ماموں لوگ آئے تو یہ کہنا کہ تمہارے بھانجے کا انتقال ہو گیا. یہ ورلڈ بینک خسارے میں چلا گیا اور اس نے مستری سے کہا کہ میری قبر بنا لو اور اس میں کھڑکی کھلی رکھنا, اور میں اس میں سو جاؤں گا, وہاں سے آکسیجن ملتا رہے گا اور میں زندہ رہوں گا. چنانچہ وہ تو اپنی قبر میں سو گیا اور ساتھ ماموں آئے, آج تو بھانجے کا کام تمام کرنا ہے. تو بیوی نے کہا کہ تمہارے بھانجے کا تو انتقال ہو گیا ہے, اگر تمہیں کچھ بات کرنی ہے تو اس کی قبر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے, وہاں سے کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں. تو کہنا ہی تھا تو بڑے ماموں نے پہلے اپنا منہ اندر ڈالا تاکہ بات کرے, تو بھانجے نے ان کی ناک کاٹ دی. تو ماموں ہاتھ رکھ کر کے باہر نکلے تو دوسرے نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا تو دیکھ کیا ہوا. تو وہ دیکھنے گیا تو اس کی بھی ناک کاٹی. ویسے ہی 7 ماموں کی بھانجے نے ناک کاٹ دی. اب انہوں نے سوچا کہ جب اب ناک ہی نہیں بچی ہے تو زندگی کا کیا فائدہ. اس کو باہر نکالا, نکالنے کے بعد تھیلے میں پیک کیا اور کہا کہ اس کو گہرے کنویں کے اندر ڈال دیں گے, وہی تنہا مر جائے گا. یوں تھیلے میں بند کر کے اس کو لے گئے. ہوا دور تھا, نماز کا وقت آ گیا تو اس کو ایک جگہ پر رکھا اور سب نماز ادا کرنے کے لیے گئے. اتنے میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہا دیکھ رہا ہے کہ اس تھیلے کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے. تو وہ قریب گیا اور جا کر پوچھا کون ہے؟ کہا یہ جو نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں وہ میرے 7 سگے ماموں ہیں اور میں ان کا بھانجا ہوں. یہاں سے 100 کلومیٹر ایک بادشاہ رہتا ہے,
बादशाह की अकलौती बेटी है, ये मुझे जबरदस्ती उससे निकाह करने के लिए ले जा रहे हैं, जबकि पहले से मेरी बीवी घर में मौजूद है, मैं नहीं चाहता कि मेरा निकाह हो। तो उस चरवाहे ने कहा, मेरे पास तो इतना बकरियों का रेवड़ है, सिर्फ एक नेमत मेरे पास नहीं, मेरा निकाह नहीं है। देखिए, इंसान लालच बहुत बुरी बला है। तो चरवाहे ने कहा कि मुझे ये नेमत हासिल हो जाएगी। तो भांजे ने कहा, बिल्कुल, मेरा बोरिया खोलो, मैं आपको अंदर बंद कर देता हूं, लेकिन बोलना कुछ नहीं है, वरना निकाह नहीं होगा। खैर, वो तो बाहर निकल गया और चरवाहे को अंदर बंद कर दिया, और ये पूरा रेवड़ लेकर के भांजा घर चला गया। अब वो तो नमाज से फारिग होकर के उसी बोरिये को उठा करके ले गए और कुएं के अंदर डाल दिया। कई दिन हो गए तो मामू ने सोचा, लाओ जाकर के घर में ताजियत करें, क्योंकि भांजे को तो कुएं में डाल कर आए हैं। अब ये जब घर पहुंचे तो देखा कि ये बहादुर साहब तो घर के आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे हैं, और बकरियों का इतना बड़ा रेवड़ है। तो पूछा, हमारे हाथों से तुझे कुएं के अंदर डाला है और तो आज मालदार से भी ज्यादा मालदार बन गया, क्या इसका राज बताओ? जिस कुएं के अंदर तुमने डाला था उसकी पहली तह पर मैं गिरा था, उस पहली तह पर इतने जानवर थे, और जो और नीचे जाएगा उसमें तो ऐसे किस्म किस्म के जानवर थे। तो मामू ने कहा कि ये तो हमने अपनी आंखों से देखा कि उसको डाल कर आए हैं, वो वहां से इतना बड़ा रेवड़ लेकर के आया है, तो हम उससे दूसरी तह में, तीसरी तह में और उससे ज्यादा गहरे कुएं के अंदर गिरेंगे। अब सातों गए बारी बारी, और एक एक करके सब ने उस कुएं के अंदर छलांग लगाई। ये इस मिसाल की हकीकत है कि इस वक्त यहूदी इदारे शानदार स्कीमें हमको दिखा रहे हैं, वक्ती नफा हमको दिखा रहे हैं कि बैंक से लोन लेंगे तो ये फायदा होगा, कारोबार में तरक्की होगी, लेकिन बाद में चल करके वो खुद मालदार बन जाते हैं और गरीब रेखा से और नीचे उतर जाता है कि उसकी नस्लें तक भीख मांगने पर मजबूर होती है। और सबसे बड़ा नुकसान कि इंसान की आखिरत तबाह हो जाती है। इसलिए जो चारों तरफ हराम मुक्कारी में मुब्तला करने के लिए जो जाल बिछाए गए हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना, यही इस मिसाल का सबक है। और यही 2 जुमा के बयान का खुलासा है कि हमारे अंदर हलाल कमाने के बारे में तहकीक की फिक्र पैदा हो जाए और हराम से बचने की फिक्र पैदा हो जाए।